اب آگے ہم چلتے ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عباد الرحمن کا تذکرہ کرتے ہیں. اب عباد الرحمن کے بارے میں اس سے پہلے کہ ہم بات کریں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ عباد الرحمن جو ہیں یہ ایک پرسنالٹی ٹائپ ہے, اور پرسنالٹی ٹائپس بہت قسم کی ہوتی ہیں. اور فار ایگزامپل ایک بندے کی جو کمپلیٹ شخصیت ہوتی ہے اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص فار ایگزامپل کسی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی میں یا IT کمپنی میں کام کرتا ہے, اس کے علاوہ یہ کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے, اس کے علاوہ یہ کہ ماشاءاللہ وہ زکوٰۃ بہت اچھی طرح ادا کرتا ہے, اس کے علاوہ یہ کہ اس کو کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق ہے, اس کے علاوہ وہ کتابیں پڑھتا ہے اور کتابوں میں بھی خاص طور پہ اس کو ہسٹری کی بکس پڑھنے کا بہت شوق ہے, اس کے علاوہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے, دوستوں کے ساتھ یاروں کا یار ہے, بڑا اچھا ان کے ساتھ ہوتا ہے, ہنس مکھ پرسنالٹی ہے اس کی. تو یہ ایک پوری شخصیت ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے, جس میں اس کا فیملی کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے, اس کا ورک لائف کی بات بھی ہو رہی ہے, اس کا پرسنالٹی ٹائپ کی بات بھی ہو رہی ہے, اور ایک کمپریہنسو پرسنالٹی ہے. صرف آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے اور بات ختم ہو گئی, نہیں, اس کی پوری ایک شخصیت ہے. تو یہ عباد الرحمن جو ہے ان کی بھی ایک پوری پرسنالٹی ہے. تو ہم انشاءاللہ ان کے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ عباد الرحمن کون سی صفات ان میں پائی جاتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ایک چیز یہاں پہ یہ بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ ان کو عباد الرحمن کہا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ الرحمن کے بندے. تو یہ جس طرح میں نے کچھ دنوں پہلے تذکرہ کیا تھا ایک کانسیپٹ جس کو ہم کہتے ہیں کول بائی ایسوسیشن, کہ جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کے آپ بھی اچھے ہو جاتے ہیں, یعنی ایٹ لیسٹ آپ کے اوپر امپریشن اچھا پڑ جاتا ہے. جس طرح ہمارے اسکول میں یا کالجز میں ایک کول لڑکوں کا گروپ ہوتا تھا, یا خواتین کی سائڈ پہ کول لڑکیوں کا گروپ ہوتا ہوگا, تو ہوتا یہ کہ اگر آپ اس کول گروپ کا حصہ بن جائیں تو آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف اس کا حصہ بن جاتے ہیں, آپ بھی ان کے ساتھ ساتھ کول لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر خواتین کا ایسا گروپ ہے اور کوئی لڑکی اس گروپ میں شامل ہو جاتی ہے تو شاید پہلے اس کی اتنی کوئی ویلیو نہیں تھی, لیکن ان کے ساتھ اٹیچ ہو کے اس کی ویلیو بن جاتی ہے, کیونکہ آپ انہی گروپ کے ساتھ پائے جاتے ہیں, انہی گروپ کے ساتھ آپ کو اکثر لوگ دیکھ لیتے ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ شاید آپ اسی گینگ کا حصہ ہیں, اسی گروپ کا حصہ ہیں. اور یہی وہ مثال ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ اکثر اوقات اپنی رینک پل کر دیتے ہیں. کہیں پہ اگر ہمیں کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں, کسی گیٹ پہ روک دے, کوئی چیک پوسٹ پہ روک دے, تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ میں کس آفس سے تعلق رکھتا ہوں, جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو پھر وہ پوچھتا ہے کون ہے, تو پھر آپ کسی آفس کا حوالہ دیتے ہیں کہ میں اس آفس سے ہوں, آئی ایم فرام دی پرائم منسٹرز آفس, آئی ایم فرام دا پریزیڈنٹس آفس, آئی ایم فرام سو اینڈ سو آفس. یعنی میری اپنی ویلیو شاید اتنی نہ ہو, لیکن جس آفس کے ساتھ میں منسلک ہوں وہ آفس بہت بڑا ہے. اسی طرح سے یہاں پر عباد الرحمن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی نسبت جڑی ہوئی ہے, وہ الرحمن کے بندے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اس سے بڑا ٹائٹل کیا ہوگا, یعنی کہ آپ کو عبداللہ کہا جائے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں, الرحمن کے بندے ہیں. یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے, اور یہی ٹائٹل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھا. آپ کہتے تھے کہ میرے لیے کیا کس نام سے پکارا جائے گا, عبدو و رسولو, اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں. تو یہ ان کے لیے بھی بہت آنرری ٹائٹل ہے. تو اب عباد الرحمن کی سب سے پہلی کوالٹی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یمشون علی الارض ہونا, ایک ان کی عادت یہ کہ وہ جب زمین میں چلتے ہیں بڑے آرام سے ہمبلنس کے ساتھ چلتے ہیں. اچھا, چال جو ہے نا انسان کی, اس کا تعلق انسان کے ظاہر سے کم اور باطن سے زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ جیسا موڈ ہوتا ہے ویسی آپ کی چال ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ جب ایک پولیٹیشین ووٹ لینے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی چال فرق ہوتی ہے, جب الیکشن جیت جاتا ہے تو چال فرق ہوتی ہے. اسی طرح سے وہ بچہ جو ایگزام میں پاس ہو گیا اس کی چال فرق ہوتی ہے, اور جو ایگزام میں بری طرح فیل ہوا اس کی چال ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اسی طرح سے کوئی چھوٹی بچی ہے جس کو آپ کوئی کھلونا لے دیں تو اس کی چال میں بھی ایک ہاپ سکپ اور جمپ آ جاتی ہے, اور اسی بچی کو اگر ماں نے بے عزت کیا ہو تو پھر اس کی چال ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو چال جو ہے نا وہ انسان کے اندر کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو عباد الرحمن ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب یہ چلتے ہیں تو ذرا تمیز سے چلتے ہیں, ہمبلنس کے ساتھ چلتے ہیں, آکڑ نہیں ہے, گردن میں سریا نہیں ہے ان کے کہ بالکل ہی جو ہے نا وہ ایروگنٹ اور متکبر ہیں, کیونکہ جو بندہ متکبر ہوگا اس کی چال بھی نظر آئے گی آپ کو. بہت سارے یہ ریسلرز اور MMA فائٹرز جب رنگ میں داخل ہوتے ہیں نا تو ان کی چال دیکھا کریں ذرا, کس طرح سے اندر آ رہے ہوتے ہیں. ایک ایٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے, ایک ایروگنس بھی ہوتی ہے, ایک تکبر بھی ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہلی صفت یہ ہے کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہے, اور یہ ہمبلنس کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں. اسی کو تھوڑا سا اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عباد الرحمن گاڑی کیسے چلاتے ہیں, موٹر سائیکل کیسے چلاتے ہیں. یعنی جب آپ سڑک پہ گاڑی چلاتے ہیں تو ہر کسی کو ہٹو بچو والا جو ہے نا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ادھر ہو ادھر ہو, اور ہر کسی کو آپ اشارے کرو بھائی کدھر. ویسے پاکستان کے اندر یہ جو ہے نا یہ بہت بڑی گالی سمجھا جاتا ہے, یہ اور کوئی گالی ہو نا یہ بہت بڑی گالی ہے. میں نے اکثر دیکھا کوئی بس والا, کوئی ٹرک والا, کوئی رکشے والا کسی کو ایسے کر دینا وہ گاڑی بند کر کے باہر آ جاتا ہے,
کہ یہ کس کو کہا ہے کہ مطلب بھائی جان آپ کدھر جا رہے ہیں. میرے ساتھ بھی ہوا, مجھے بھی ایک انکل نے دفعہ ایسے کیا تھا, اور وہ اس طرح کیا تھا, میں فیصل آباد میں تھا اور فیصل آباد میں انکل رانگ وے آ رہے ہیں, انکل رانگ وے آ رہے ہیں. میں مطلب آ رہا ہوں روڈ پہ, تو مجھے لگا شاید, مجھے تھوڑی دیر کی لگا شاید میں غلط ہوں. تو انکل آگے سے آ رہے ہیں, ڈرائیور تھا, انکل بیٹھے ہیں, پیچھے بھی کوئی 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو انکل مجھے کہتے ہیں کدھر. تو میں نے اپنے گربان میں جھانکا کہ واقعی میں کیا میری غلطی ہے یا انکل کی غلطی ہے. تو یہاں پہ یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے کہ چوری اوپر سے سینہ زوری. تو عباد الرحمان کی صفت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب وہ چلتے ہیں تو بڑے ہمبلنس کے ساتھ چلتے ہیں, یہ ان کی پہلی صفت ہے.